السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کے اس چینل گھوسٹ مسٹریز میں تمام واقعات 100% ریئل شیئر کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ تصدیق کرنے کے بعد شیئر کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی گھوسٹ انکاؤنٹر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کریں تاکہ دنیا کے سامنے آپ کے پر اسرار راز کا پردہ اٹھ سکے۔ آج کا واقعہ میرے نانا ابو کا ہے۔ اب تو اس دنیا سے گزرے انہیں غالباً 30 سال کے قریب ہو چکے ہیں، مگر جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ مکمل طور پر سچا ہے، جس کی تصدیق خود میری نانی نے کی، میری والدہ نے کی اور میری خالہ جو کہ سب بہن بھائیوں میں بڑی ہیں انہوں نے بھی کی۔ اس دور میں یہ واقعہ ہمارے علاقے میں بہت پھیل گیا تھا۔ وجہ اس ٹیپ میں جانتے ہیں۔ یہ بات غالباً 40 سال پرانی ہے۔ میرے نانا اور نانی بھاول نگر کے ملحقہ چھوٹے قصبے میں رہتے تھے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ وہ علاقہ بھی بہت سنسان ہوا کرتا تھا۔ خیر، علاقہ غیر تو وہ آج بھی ہے، مگر 40 سال پہلے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے۔ سواری کے لیے جانور استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا کافی فاصلہ ہوتا تھا، اور اس فاصلے میں صرف سنسان اور بیابان جنگل ہوا کرتے تھے۔ ہر گاؤں میں اپنی ایک مسجد اور چند گھر تھے۔ اس کے علاوہ باقی تمام علاقہ خالی ہوتا تھا۔ میرے نانا کی زمینیں ان کے اپنے گاؤں سے کافی دور تھیں۔ معمول یہ تھا کہ صبح فجر کے وقت وہ اپنے گھوڑے اور ریڑھی کے ساتھ فصلوں کی طرف نکل جاتے، دن بھر کام کرتے اور مغرب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتے۔ کیونکہ اس دور میں نہ موبائل ہوتے تھے، نہ کوئی سواری اور نہ لائٹ وغیرہ، تو سفر کرنے کے لیے سورج کی روشنی واحد ذریعہ ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ صبح فجر کے وقت کام کے لیے نکل گئے، مگر اس دن انہیں اپنے کھیتوں میں زیادہ وقت لگ گیا اور عشاء ادھر ہی ہو گئی۔ نانا ابو کے ملازموں نے کہا کہ آج یہیں رک جائیں، صبح فجر کے بعد چلے جانا، کیونکہ علاقہ سارا سنسان ہے، رستے میں کوئی گاؤں بھی نہیں پڑتا، اس لیے اس وقت جانا خطرے سے خالی نہیں۔ مگر اس وقت کے لوگوں کی ہمت، حوصلے اور ضد کسی اور طرح کے ہی تھے۔ نانا ابو نے کہا کہ بچے گھر میں اکیلے ہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور ویسے بھی کون سا میں پہلی مرتبہ اس رستے سے جا رہا ہوں۔ جیسا دن کا رستہ ہے ویسا ہی رات کا رستہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی، اتنی کہ صرف کچی سڑک ہی نظر آ رہی تھی۔ تقریباً آدھے سے زیادہ رستہ طے ہو جاتا ہے، مگر پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سنسان بیابان اندھیری رات میں میرے نانا ابو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، گلے اور ہاتھوں میں زیورات سے لیس ہے اور دلہن کی طرح سج کے سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔ پریشان کن بات یہ تھی کہ اندھیری رات میں وہ عورت بہت چمک رہی تھی۔ نانا ابو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی انسان نہیں، باہمت انسان تھے، اسے بغیر دیکھے آگے نکل جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عورت دوبارہ آگے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، مگر اس بار وہ نانا ابو کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے کہ شاید اب یہ رک جائے گا، مگر وہ پھر تیزی سے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اب پریشانی بڑھنے لگتی ہے۔ میرے نانا گھوڑے کو اور تیز بھگانے لگتے ہیں۔ کچھ دور جا کر وہ عورت دوبارہ سامنے آتی ہے اور اس بار غصے کی نظر سے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے رکنے کا بول رہی ہوتی ہے۔ میرے نانا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بات بہت بڑھ چکی ہے۔ وہ جلدی سے زبان پر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو ایڑی مارتے ہیں، اور وہ بہت تیز رفتار سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت کے پاس سے گزرتے ہیں تو پیچھے سے زوردار غصے کی آواز آتی ہے اور وہ چلا کر بولتی ہے، آج تیرا پیر کامل تھا، ورنہ تو آج یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاتا۔ یہ سنتے ہی نانا ابو زور زور سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھوڑا بھی یوں جیسے بجلی کی رفتار سے جا رہا ہو
اور وہ عورت بھی اسی رفتار سے پیچھے آ رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر اس کے غرانے کی آوازیں، اس کا غصہ اور وحشت صاف بتا رہی تھی کہ وہ چند قدم کے فاصلے پر پیچھے آ رہی ہے۔ اتنی دیر میں سامنے گھر ہوتا ہے، اور گھر کا بڑا دروازہ جس کے آگے جانور باندھے ہوتے ہیں وہ خوش قسمتی سے کھلا تھا۔ نانا ابو اسی تیزی کے ساتھ گھوڑا اندر لے جاتے ہیں، اور وہ چیز بھی بجلی کی تیزی کے ساتھ پیچھے جاتی ہے، مگر سامنے بندھی بھینس پر جا کر گرتی ہے یا اس پر وار کرتی ہے، واللہ عالم۔ مگر وہ بھینس ایک زوردار آواز نکالتی ہے، جیسے کوئی زندہ اس کے ٹکڑے کر رہا ہو یا اسے درمیان سے چیر رہا ہو۔ زمین پر گرتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ اتنی دیر میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی دن میرے نانا ابو اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں، اور انہیں وہ واقعہ خود ہی بتا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد کل تمہارے ساتھ نہ ہوتی اور اگر تم مڑ کے اسے پیچھے دیکھ لیتے تو تمہارا انجام بھی وہی ہونا تھا جو اس جانور کا ہوا ہے۔ اس واقعہ کے بعد میرے 5 ماموں کی وفات ہوئی، ایک کے بعد ایک۔ جیسے ہی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو وہ فوراً فوت ہو جاتا، اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ چیز یا وہ چڑیل یا وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اسے کچھ نہ کہتی۔ اگلی ٹیپ میں وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔